میرا بزنس ہے, پہلے سے چل رہا ہے, کمپنی بھی ہے, بہت پہلے سے ہے. نہ میں کمپنی کا نام بتاؤں گا آپ کو کیونکہ یہ ممبر اس کام کے لیے ہے نہیں, سمجھ رہے ہیں, اور نہ یہ چینل اس کام کے لیے. آپ نے نہیں کبھی دیکھو گا میں اگر اپنے بزنس کو تھوڑا سا چینل پہ ڈال دوں نا, میری کروڑوں کی ارننگ ہو جائے گی, کروڑوں کی ارننگ. لیکن کسی کو میرے ساتھ 10 سال سے رہنے والے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا بزنس. جو بہت زیادہ رہتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے, اور کیونکہ میں خود نہیں کر رہا ہوتا نا, میں تو انویسٹمنٹ کے ذریعے کرا رہا ہوتا ہوں, اس لیے بھی پتہ نہیں چلتا. تو میں جو بھی کروں گا تو میں یہاں سے ہٹ کے کرتا ہوں, یہاں سے ہٹ کے میں پھر جو بھی بزنس وہ تو حلال ہے نا سب کے لیے, اور اتنے گھر چلانے کے لیے تو بزنس کرنا پڑتا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی, لوگ مجھے کہتے ہیں علماء تو بزنس نہیں کرتے, تم 4 شادیاں کرو تمہارا باپ بھی بزنس کرے گا. صحیح ہے نا, اس کے بغیر چلے گا نہیں. اتنے انڈے میں کہاں سے لاؤں؟ پہلے میں گھر کا سودا خود لے کر آتا تھا نا, ماشاءاللہ اللہ نظر بس سے بچائے, یہ انڈوں کی تھیلیاں. کہہ رہے بھائی کیا انڈوں کا بزنس کر رہا ہے, اپنی دکان ہے کیا؟ میں نے کہا بھائی اتنے انڈے اس گھر میں جائیں گے, اتنے انڈے اس گھر میں جائیں گے, اتنے انڈے اس گھر میں جائیں گے, اتنی ڈبل. تو پھر میں نے کہا خام خواہ میں نظر لگے گی, لوگ باتیں کریں گے. پھر میں نے ذمے لگا دیا, مختلف لوگوں میں کام ڈیوائڈ کیا ہوا ہے نا, تو ان کو بھی تو پیسے دینے پڑتے ہیں نا جن سے خدمت لے رہے ہیں. تو آٹا ہے, دال ہے, سبزی ہے, بچوں کے اسکول کی فیسیں ہیں, تو بزنس نہیں کریں گے تو کیا کریں گے پھر ہم؟ تو مجبوری ہے. لیکن اللہ نے مدد یہ کی کہ مجھے سبزی والے کا تجربہ ایسا ہوا کہ اس تجربے سے ہم نے بہت فائدے اٹھائے کہ بھائی اب جو ہے نا ایسا نہیں کرنا. اب میں مخصوص میرے تجربے ہیں کہ ایک مخصوص قسم کے بزنس ہے, بس وہی کرو وغیرہ وغیرہ. میں نہیں بتاؤں گا وہ کیا ہوتا ہے, بتا ہی دیتے ہیں یار. دیکھو اگر کسی کو کچھ بھی نہیں آتا نا, تو پراپرٹی کے بزنس سے بہتر کوئی بزنس نہیں ہے. تجربے کی بات, کچھ بھی نہیں آتا نا تو سموسے بیچنے, پکوڑے, یہ ان لوگوں. میں نے کھجوروں کا بزنس بھی کیا, الحمدللہ پیسے اس میں بھی ہم نے ڈبوئے ہیں, اللہ کے بڑے فضل. اللہ کا جس کاروبار میں ہاتھ ڈالا الحمدللہ ڈبویا ہے اس کو, اللہ کا بڑا. یہ میں اللہ کا فضل اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے مجھے مرنے سے پہلے تجربہ ہو گیا, بڑھاپے سے پہلے تجربہ ہو گیا. دیکھو یہ کھجوروں کا بزنس وہ کرے جس کے باپ دادے کھجوروں کا بزنس کرتے آ رہے ہیں. ہم نے کھجور اٹھائی پتہ نہیں کتنے لاکھ کی, بھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ہم نے بہت کم ریٹ پہ اٹھائی کہ یار اب تو ہمارے ہی ڈبے بکیں گے, اپنی کمپنی کا نام چھپوائے. یہ سارے کام میں لڑکوں سے لیتا ہوں, خود نہیں کرتا. خود میں مرغیاں پالتا ہوں اور مدرسے جاتا ہوں, بیان کرتا ہوں. یہ ہے تو بھی تحقیقات کرنی ہوتی ہے, وہ کرتا ہوں. تو ہم نے بزنس کا زبردست, اور بزنس کے لیے بندہ بھی وہ جو بزنس کا ماہر تھا, پڑھا ہوا ہے باقاعدہ بزنس, تو بندہ رکھا. کھجور جی اتنے ریٹ پہ ہم نے اٹھا لی, اب تو ہماری کھجور کے علاوہ مارکیٹ میں کچھ بھی بکے گا. اس پہ کمپنی کا نام, اپنا نام نہیں ڈالا, مفتی طارق مسعودی یہ نہیں ہوتا, ہمارے نام کے پجامے مجھے نہیں, اپنا نام نہیں, وہ کمپنی کا نام. یہ ڈال ڈول کے ہم نے کہا اب تو کھلا کھائیں گے تھے, اب تو بس چھوڑو یار, دوا کہ ہمارا ہی کھجور اتنی سستا اٹھایا. انہیں بھی کہا. ایک صاحب کھجور لے کر آئے میرے گھر میں, مجھے گفٹ دیا نا رمضان میں, اس رمضان کی بات کر رہا ہوں. میں نے لیا تو میری کمپنی کا نام لکھا ہوا تھا اس میں. یہاں سے خریدا, مجھے ہی لا کے. میں نے کہا یہ گفٹ دینے کے لیے اس کو کوئی اور نظر نہیں آیا تھا, ڈبہ اٹھا کے, اس کو کیا پتا, اس کو میں نے بتایا نہیں یہ میرا ہی ہے. ہم نے کہا چلو یار اتنا تو فائدہ ہوا نا کہ مجھے ایک ڈبہ فری میں مل گیا. وہ ڈبہ مجھے فری پڑا الحمدللہ. پھر ہمیں پتہ چلا بھائی ہم نے جس ریٹ پر اٹھایا ہے نا, جو بڑے بڑے کروڑوں روپے کے انویسٹر ہیں, انہوں نے 1 سال پہلے اس سے آدھے ریٹ پہ اٹھا کے فریز کر دیا تھا. ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے گودام نہیں ہیں کہ ہم ایران سے کنٹینر منگوائیں اور اتنے بڑے بڑے گوداموں میں فریز کر دیں. ہمیں تو روزانہ وہ کھل رہا تھا, ابے بک جا, اللہ کا واسطہ بک جا, کیڑے پڑ جائیں گے. خیر لاس ہوا, زیادہ نہیں ہوا. تو میں تجربے کی بات بتاؤں, جس کے پاس ٹائم نہیں ہے, جس کے پاس تھوڑا پیسہ جمع ہو گیا, تو کام صرف کس کا کرو, پراپرٹی کا. تمیز کا کام ہے, کاٹن کلف کے ساتھ جو ہے نا آدمی. لیکن اسٹیٹ ایجنٹ کو دے دیے نا, وہ پتہ ہے کیا کرے گا. کچھ اچھے بھی ہیں میرے جاننے والے, کچھ اچھے اسٹیٹ ایجنٹ بھی ہیں, وہ ایمانداری سے بھی کام کرتے ہیں. لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. اسٹیٹ ایجنٹ کو آپ نے پکڑا دیا, یہ لے بھائی 20 لاکھ روپے لے, کوئی اچھی فائل آئے نا تو میرے لیے خرید لینا. اسٹیٹ ایجنٹ کہے گا فکر نہ کر, اچھی فائل آئے گی تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے جو تمہارے لیے خریدے. اگر وہ اچھی فائل 20 لاکھ میں آپ کے لیے خرید رہا ہے, اس کا مطلب وہ آپ سے بھی بڑا بیوقوف ہے. وہ کیوں خریدے گا تمہارے لیے اچھی فائل؟
اس کو پتہ ہے یار اس میں 20 لاکھ پہ میں 2 مہینے میں 10 کما سکتا ہوں, تو وہ اپنے لیے خریدے گا نا. بلکہ وہ ایک ہوشیاری یہ کرے گا کہ آپ کی پیسے, امانت کے پیسے وہ قرض میں لے لے گا کہ یار یہ فی الحال کھولو, اس کو ٹوپی کرا دو کہ تیرے لیے بہت اچھی فائل آنے والی ہے ابھی. آپ کے پیسے بھی وہ قرض سمجھ کے اپنے پیسوں میں گھما دے. تو یہ کام اگر کرنا ہے تو اسٹیٹ ایجنٹ کوئی بہت ہی ایماندار مل جائے تو ٹھیک ہے, ہیں ایسے لوگ, لیکن میں بتاؤں گا نہیں ان کا نام. تو اس میں پھر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ خود چلو پھرو, تھوڑے سے پیسے آئے ہیں, اگر آپ کے پاس 20 لاکھ نہیں 10 لاکھ نہیں, 4-6 آدمی مل کے خرید لو. کیا خیال ہے؟ 4-6 آدمی مل کے ایک پلاٹ خرید لو, ٹھیک ہے نا, پڑا رہے گا. فائل پکی ہونی چاہیے, کچی آبادیوں میں یہ چائنا کٹنگ وٹنگ نہیں ہوتا. یہ پھر ایسا ڈوبو گے کہ مرو گے بالکل. پکا کام کرو. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو ترجیح دیتے تھے جس میں فائدہ یقینی ہو اگرچہ کم ہو. تو وہ کام اس طرح سے بڑا فائدہ ہے, اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تمیز سے. باقی آپ کا کوئی خاندانی بزنس ہے, یہ آتا ہے تو ٹھیک ہے, ہمیں تو آتا نہیں بھائی. تو ہم تو الحمدللہ جہاں بھی پیسے لگائے ہیں اللہ کے فضل سے ڈبوئے. لیکن پراپرٹی ایک ایسا بزنس ہے, اس میں انویسٹمنٹ میں فائدہ ہوتا ہے. تو وہ گھر بھی چل جاتا ہے آپ کا, انڈے بھی آ جائیں گے آپ کے, سب کچھ ہو جائے گا اس میں پراپرٹی کے کام میں. لیکن اس میں بھی آپ نے خود کرنا ہے. ہم تو پھر بھی خود نہیں کر رہے ہیں نا, ٹائم نہیں ہے. لیکن ہمیں کچھ ایماندار لوگ الحمدللہ مل جاتے ہیں. اب جب شہرت ہو گئی ہے تو کچھ اچھے لوگ بھی مل جاتے ہیں. لیکن آپ نے خود کرنا ہے, خود جا کے دیکھنا ہے. فائلوں کو پڑھنا سیکھ لو آپ, 2 نمبریاں بہت ہیں. تو یہ کرو. یہ کاروبار کے بغیر آدمی آج کل سروائیو. دیکھو مہنگائی جتنی بھی بڑھ جائے نا, اس سے ملازم پیشہ آدمی کا تو بیڑا غرق ہوتا ہے, کاروباری آدمی کا بیڑا غرق نہیں ہوتا. وہ ہر چیز کے ریٹ اسی حساب سے بڑھا لے. پراپرٹی والے, انڈے والے, جو مرغی فارم میں انڈوں کی قیمتیں بڑھا دی ان لوگوں نے, مہنگائی بڑھ گئی, کھجوروں کی قیمتیں بڑھا دی, تو کاروباری لوگوں پہ اثر نہیں پڑتا اس سے. ملازم پیشہ آدمی بیچارہ کیا ہو جاتا ہے, پس جاتا ہے. تو ملازمت کرو, ایک دم چھوڑو نہیں, ساتھ میں بزنس کو بھی کرنے کی کوشش کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور مساجد کے اماموں کو تو میں خاص طور پہ کہتا ہوں, مسجد کی تنخواہوں پہ گزارا کر کے مت بیٹھو. مسجد کمیٹیاں بڑی ظالم ہوتی ہیں. تم تھوڑے سے بوڑھے ہو گئے, تمہیں کک آؤٹ کر کے نکال دیں گے. گورنمنٹ تو ریٹائرمنٹ پہ پیسہ دیتی ہے, انتظامیہ کوئی پیسہ نہیں دیتی. میں نے ایسے امام دیکھے 40 سال امامت کی, مرے تو بچوں کے پاؤں میں پہننے کے لیے چپل نہیں ہے. برباد ہو گئے بچے. یہ ایک ایسی جاب ہے جس میں تمہیں ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے ثواب بھی بڑی چیز ہے, لیکن انتظامیہ کو تو چاہیے نا کہ کوئی قانون بنائے کہ 20 سال جس امام کو ہوں گے تو وہ اگر چھوڑ کے جائے گا تو اتنے پیسے دیں گے, 30 سال ہو گئے تو اتنے. ہمارے جامعۃ الرشید الحمدللہ بھی اس کا خیال کر رہا ہے کہ جس استاذ کو اتنے سال ہو جائیں گے تو اگر وہ استاذ جاتا بھی ہے تو اس کو اتنا پیسہ دیا جائے گا, تاکہ دوسرے مدارس بھی یہ عمل سیکھیں. 40 سال سے استاذ پڑھا رہے ہیں, مر گئے تو بچے رول گئے بالکل. تو یہ مسجد کمیٹیوں کو بھی تھوڑی سی عقل آنی چاہیے نا اس میں, کہ ایک ٹائم ہو کہ بھائی 15 سال 20 سال جس نے امامت کی تو اس کو یہ ملے گا, تو وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں. تو امام کو چاہیے خود اپنا. تھائی لینڈ میں ایک امام تھے, اتنی کم تنخواہ, انہوں نے سائڈ میں بزنس شروع کر دیا. مسجد کمیٹی نے وہ چھڑوا دیا ان سے, پھر ان کو نکال دیا. تو یار بیچارے کو جینے کا حق دے دو, اس کو کرنے دو کچھ. ایک طرف کہتے ہیں یہ چندے مانگتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, زکاتیں مانگتے ہیں. تو جب اس کو کچھ کرنے نہیں دو گے تو زکاتیں ہی مانگے گا نا, وہ کیا کرے گا؟ مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان.